یہ مریم نواز کا بیان تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت گرانے کے لیے قائم کی ہے۔ تو حکومت گرانے کے بعد کیا آپ نے مونگ پھلیاں بیچنی ہیں بھائی؟ وہ ظاہر ہے حکومت گرانے کے بعد حکومت بنانے کے لیے کی ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ ہمارا سیاستدان سرتاپا جھوٹ ہے، اس کی آکسیجن بھی جھوٹ ہے، اس کا کھانا بھی جھوٹ ہے، اس کا پہننا بھی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے اور بہت ہی ننگا، بہت ہی آبویس قسم کا جھوٹ ہے۔ اچھا، تو دوسری جانب کی آصف علی زرداری صاحب اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سیاستدان ہے، اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگے گا تو کس کے پیچھے بھاگے گا؟ آخر پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو مشتاق شرجیل صاحب، یہی آپ کا بنیادی سوال ہے۔ باقی تو جو ہے سو ہے، آپ کا بنیادی سوال یہ ہے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے بھائی، پاکستان بیسکلی پاکستانیوں کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، میدان ہیں، کھیت ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، جھیلیں ہیں، چشمے ہیں، جنگل ہیں، صحرا ہیں چولستان کے، اور یہ وہ تو پاکستان تو اس قرۂ ارض کا ایک جغرافیائی اکائی کا نام ہے نا جی۔ وہ تو ایک بے جان پاکستان بیسکلی نام ہے پاکستانیوں کا۔ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں، اس کے بعد پھر اس سوال پہ غور کریں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو بھائی، اگر پاکستان کو ہم پاکستانیوں کا ایک دوسرا نام سمجھ لیں تو پھر جیسے پاکستانیوں کے کرتوت ہوں گے، جیسے ان کی پرفارمنس، کارکردگی ہوگی، جیسی ان کی ترجیحات ہوں گی، جیسی ان کی اخلاقیات ہوں گی، ویسا ہی ان کا مستقبل ہوگا، جس کو آپ پاکستان کا مستقبل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ بیسکلی کسی ملک کا مستقبل دراصل اس کے عوام کا مستقبل ہوتا ہے، اور عوام کا کہ مستقبل کا یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے تو میں اس کے 3 4 5 7 سال کی میں کہوں گا کہ ذرا مجھے اپنی رپورٹس بیٹا دکھاؤں، پھر اس کی عادات میں دیکھوں گا، پھر میں دیکھوں گا اس میں کتنا احساس ذمہ داری ہے، کہاں وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ محنت کر رہا ہے، اگر وہ فوکسڈ ہے، تو اس بچے کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا مستقبل محفوظ ہوگا، تابناک ہوگا۔ اگر وہ آوارہ ہوگا، اگر وہ غیر ذمہ دار ہوگا، اگر وہ کلاسز بنک کرتا ہوگا، تو بڑی آسانی سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مستقبل تابناک نہیں تاریک ہوگا۔ آپ بھی ماشاءاللہ اتنا ہی اویئر پاکستانی ہیں جتنا میں ہوں۔ آپ کو اتنا ہی پتہ ہے اپنی کرتوتوں کے بارے میں، میری، آپ کی، اپنی، ہمارے اجتماعی جو رویے ہیں وہ جیسے بھی ہیں ویسا ہی ہمارا مستقبل ہے۔ حکومت بھی ظاہر ہے سیاستدانوں کی ہے، اپوزیشن میں بھی سیاستدان ہی ہیں، اور جھوٹ، ڈھٹائی، بے شرمی ہمارے بیشتر سیاستدانوں کی فیوریٹ ترین چیز ہے۔ جھوٹ ان کی آکسیجن، جھوٹ ان کی خوراک، جھوٹ ان کا لباس، اور جھوٹ ہی ان کا پیشہ ہے۔ ظاہر ہے وہ خفیہ کیمرے خود تو چل کے آئے نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس چیز میں کیوں دلچسپی لینی چاہیے کہ یہ حکومت کا کام ہے یا اپوزیشن کا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اصل بات یہ ہے، اس کو ذرا میکرو لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے سیاستدان نے کیا ہے، اور جو کچھ یہ اس ملک کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک چپڑکناتن سی خاتون نے کہا تھا، میں نے یہ منگوا کے رکھا ہوا ہے موازنہ
پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی حکومتوں کا پرویز مشرف صاحب، جنید روشن تنولی صاحب کی ہے. یہ ایک ریسرچ بریف ہے، کمپیریزن آف اکنامک گروتھ انڈر ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ. اچھا، ایوب خان صاحب کا دور دیکھ لیں، ان کا، پرویز مشرف صاحب کا. باقی اس ملک کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، شاید میرا ہی دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا. میں اس ڈیموکریسی، ان سیاستدانوں، یہ ایکسچینج کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے وہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو اور چور ہیں. اچھا، یہی کھیل کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چلتا تھا. وہ کہتا تھا یہ، اور وہ بی کہا کرتی تھی کہ یہ چور ہیں. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ دونوں سچے ہیں. میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دونوں سچے ہیں. سو ہمیں ان جزیات میں جائے بغیر یہ سوچنا چاہیے کون ہے کون بیسکلی. حکومت نے کیا ہو یا اپوزیشن نے کیا ہو، کیا سیاستدانوں نے ہے. تو باقی جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے سوالوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے نکل آنا چاہیے. ہمیں حقیقی بنیادی سوالوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس نظام کے ہوتے ہوئے عوام کے مقدر میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ کیمرے اس نے لگائے یا اس نے لگائے، تو دونوں کون ہیں؟ پولیٹیشین ہیں. یہ پولیٹیشین نے لگائے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. مجھے اس سے کیا مطلب، ڈاکو کی ذات کیا ہے، برادری کیا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے. جس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے یا جس کو رازن نے لوٹا ہے، اس کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا کس برادری سے کیا تعلق تھا. سو دیٹ از ناٹ دا کوشچن. بنیادی سوال جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور اس ملک میں زبان زد عام ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو سسٹم ہے جس کے بارے میں سر عام لکھا جا رہا، بولا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ مثلاً جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں ایک میگزین میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں. اس کے ٹائٹل پہ تھا کہ اٹ پروٹیکٹس دا رچ اینڈ پنشز دا پور. غریب کی زندگی برباد کر دیتا ہے وہ، اور امیر آدمی کو تحفظ دیتا ہے. اتنی سی کہانی ہے. سو اصل سوالوں کی طرف فوکس کریں. میرے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے. میرا خیال ہے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں.